میری ویڈیو پہ ایک میرے ٹک ٹاک فرینڈ کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ کے فرائض کے کام کا کیا بنا. تو انہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا، بلکہ اور کچھ دوستوں نے مجھے فون کر کے بھی پوچھا کہ فرائض کے کام کا کیا بنا. تو فرائض کا کام میں نے تقریباً 1 سال کیا. کافی کچھ سیکھا اس میں، کوکنگ سیکھ گیا اس میں. لیکن وہ اس لیے مجھے کلوز کرنا پڑ رہا ہے کہ صحیح بات اگر بتاؤں کہ اگر آپ ایمانداری سے یہ سب کچھ کریں اس مہنگائی کے دور میں، کہ آپ چیزیں اچھی استعمال کریں، فراڈ نہ کریں، تو وہ بالکل بھی نہیں. آپ کاسٹ بھی اس کی پوری نہیں کر پا رہے. آپ کو مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں جو چیز اپنے بچوں کے لیے پسند نہ کروں وہ دوسرے بچوں کے لیے پسند کروں. تو میں جب ہر چیز کو A+ کوالٹی میں بنانے کی کوشش کرتا رہا، چیز تو بہت اچھی بن جاتی ہے، آپ لوگوں کو پسند بھی آئی، لیکن اس میں جو ہے وہ کاسٹ کا بہت زیادہ عمل دخل تھا، جس میں سمجھ لیں کہ جیب سے ہی پیسے لگ رہے تھے. تو دوسرے طریقے سے میں کام کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ غلط چیز کھلائی جائے، لوگوں کو بیمار کیا جائے، یا میری وجہ سے کچھ بچے اگر بیمار ہو جائیں تو میں شاید اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں. تو شاید وہ میں نہیں کر سکتا کام. ہاں، مستقبل میں شاید اگر میں نے کیا بھی تو اس کو تھوڑے سے بڑے پیمانے پہ کرنے کی کوشش کروں گا، فاسٹ فوڈ کی طرف جانے کی کوشش کروں گا. تو میں نے کہا یہ میں بتا دوں، بہت سارے دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے، کچھ دوستوں نے پوچھا ریئل اسٹیٹ کا کام آپ کرتے تھے، ریئل اسٹیٹ کا کام کا کیا ہوا، فوڈ کے کام کا کیا ہوا. تو ریئل اسٹیٹ کا کام آج کل سلو ہے، کر رہا ہوں لیکن سلو ہے، وہ بھی کنٹینیو کروں گا. فوٹوگرافی کو کنٹینیو کروں گا، ریئل اسٹیٹ کو بھی ساتھ رکھنا ہے. آج کل کام کم ہے لیکن کر رہا ہوں، اس کو چھوڑا نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی ریکوائرمنٹ آپ کی ہو راولپنڈی اسلام آباد میں، تو وہ بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. فوٹوگرافی کے حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اصل میں ملکی حالات 2 سال سے جیسے چل رہے ہیں، سب نے اسٹرگل کی ہے، میں نے اکیلے نے نہیں کی، سب ہی ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں. تو ایسا جو ٹائم ہوتا ہے، ہوتا تو بہت مشکل ہے. میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا ٹائم نہ دیکھنا پڑے. لیکن دوسرے سینس میں اگر میں دیکھوں تو یہ ٹائم ہونا چاہیے تھوڑا بہت. مجھے اپنے آپ پہ یہ لگا کہ شاید یہ ٹائم میں نہ دیکھتا تو مجھے بہت ساری چیزوں کی سمجھ نہ آتی، بہت سارے لوگوں کا مجھے پتہ نہ چلتا. جب آپ کا ٹائم اچھا چل رہا ہوتا ہے تو آپ کے دوست بھی آپ کے ساتھ بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھے چل رہے ہوتے ہیں. باہر مارکیٹ میں ہر جگہ پہ آپ کی بات کا ایک وزن ہوتا ہے. جب سمجھ لیں کہ آپ کی جیب بھاری ہوتی ہے، آپ کی بات کا وزن بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو جب آپ پہ تھوڑا سا ٹف ٹائم آتا ہے تو آپ کی جیب ذرا ہلکی ہو جاتی ہے، تو آپ کی بات کا وزن بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. پھر آپ کے جو بہت زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اچھے ٹائم میں آپ کے ساتھ سبھی کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تھوڑا سا ٹف ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہی آپ کو پتہ چل جائے گا. تو مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے، جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے، میرے دوست ہیں، کچھ ایسے دوست ہیں 4-5 ہوں گے، 8 ہوں گے، تو جنہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا فون نہ اٹھایا ہو یا میرے ساتھ نہ کھڑے ہو. تو ان سب کا، دوستوں کا بہت شکریہ. وہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہی وہ اپنے ہیں جو مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے. تو یہ وقت انسان کو سکھاتا ہے. آپ تمام دوستوں کو، ویڈیو دیکھنے والوں کو، سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت نہ دکھائے کسی کو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ ٹائم کے لیے ضروری بھی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے. تو بہرحال گزر جاتا ہے. جب آپ اچھا برا وقت نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے، میں اس سے گھبراتا نہیں ہوں. یہ انسان کے ساتھ چلتے ہیں. دنیا میں آئے اسی لیے آزمائش میں آئے ہیں، آزمائش ضروری ہے. تو کچھ کام ہے، کچھ چیزیں ایسی آپ کی لائف میں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بہتری لے کے آتی ہیں. تو انسان کو مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہوتی ہے. تو اتنی زیادہ مجھے ویسے ذاتی طور پہ پیسے کی ہوس بھی نہیں ہے، کیونکہ خالی ہاتھ ہی جانا ہے.
آئے بھی خالیات تھے، جانا بھی خالیات ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بس اس سے زیادہ میں نے کبھی لالچ نہیں کیا۔ تو آپ سب سے میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس اگر شیئر کروں تو اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہوا ہے تو آپ ضرور خیال رکھیں سب کا۔ میں نے ذاتی تجربہ کیا ہے، جب میں پہلے فوٹوگرافی کرتا تھا، ٹھیک حالات تھے، تو میں اگر ان چیزوں کو دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹائم پہ پھنسنے نہیں دیا، مجھے مایوس نہیں ہونے دیا، مجھے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا رہا۔ کچھ دوست کھڑے ہو گئے ساتھ۔ جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے، میرا اس پہ ایمان ہے۔ تو میں جو بھی ویڈیو دیکھنے والے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حیثیت دی ہے تو آپ ضرور سب کے ساتھ چلیں۔ پیسہ اکٹھا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ یہ گھر میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ گھروں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، میں نے عزیزوں میں دیکھا ہے کہ ایک گھر پہ پوری زندگی لڑائی ہوتی رہتی ہے، لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں، وہ لڑائیاں برقرار رہتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں آنے والی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، بالکل ہی اس زندگی کا ہو کے نہیں رہ جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، جو سیدھا راستہ ہے۔ غلط راستے پہ ہم نہ چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ اتفاق کرتے ہیں میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔